بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ محی الحق فاروقی اکیڈمی کی جانب سے معاشرے کی اہم، مؤثر اور معاشرے پر مثبت اثر ڈالنے والی شخصیات کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کا آج کا نیا پروگرام لے کر آتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کے تعارف کی شاید تعلیم یافتہ طبقے کو یا باہری طبقے کو ضرورت نہ ہو۔ پروفیسر ڈاکٹر رئیس سمدانی صاحب ایک بہت بڑا نام، وہ خود بھی استاد ہیں اور استادوں کے بھی استاد ہیں۔ ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، اور آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کے اوپر کچھ جستہ نظر ڈالی جا سکے۔ ظاہر مختصر وقت کے اندر جستہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے بارے میں، کوئی خاندانی پس منظر، کوئی کہاں سے تعلق ہے، کس آپ کے آباء و اجداد سے کیا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاہ محی الحق فاروقی اکیڈمی اور اس ادارے کے روح رواں کرتا دھرتا جناب تسنیم فاروقی صاحب اور سلیم فاروقی صاحب، تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ جیسا کہ آپ نے کہا، میں کوشش کروں گا کہ اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اختصار سے گفتگو کروں۔ جی آج 26 تاریخ ہے۔ جی 25 تاریخ کو میں 75 سال کا ہو گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ 3 کوارٹرز میری زندگی کے جی 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 مکمل ہو چکے ہیں، اور میرا جو کام ہے لکھنا پڑھنا وہ بفضل تعالیٰ جاری ہے۔ آپ کا جو سوال آپ نے کیا، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بنیادی طور پر راجپوت ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہاں، میں یہ راجپوت اس حوالے سے کہ میرے آباء و اجداد جو تھے جی جی، وہ راجپوتانہ میں تھے، اچھا، راجستھان جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ اور یہ بات ہے جو چیز تحریر میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ 1500 محمود غزنوی جی جی کا کے دور۔ دور تھا۔ وہاں میرے جو فادرز تھے، آباء و اجداد تھے، وہ وہاں رہتے تھے، اور دے آر نان مسلم۔ اچھا اس دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اچھا اور کچھ عرصے کے بعد وہ راجستھان سے دہلی منتقل ہو گئے۔ راجستھان میں ایک شہر ہے بیکانیر، بیکانیر، ہاں ہاں، وہ میرے پرکھوں کی سرزمین تھی اور آج بھی ہے۔ اچھا دہلی سے پھر یو پی کا شہر ہے، ضلع ہے مظفر نگر۔ جی 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 جی، وہ جو میرے آباء و اجداد تھے وہاں مظفر نگر چلے گئے۔ مظفر نگر چلے گئے، اور پھر وہاں سے سلسلہ جو ہے وہ پاکستان کے قیام پر پہنچا۔ اور مظفر نگر کے حوالے سے اور راجپوتانہ کے حوالے سے دونوں ایسی جگہیں تھیں کہ جس میں اہل علم کی بڑی جی تعداد نے جنم لیا۔ خاص طور سے مظفر نگر کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایسی شخصیات جنہوں نے پاکستان، مسلمان دنیا میں ایک نام، جی جی، ان کا تعلق اس سرزمین سے رہا۔ خان لیاقت علی خان جی جی جی، کرنال سے تعلق رکھتے تھے۔ ہاں ہاں، اس کے علاوہ عالم دین تھے اشرف علی تھانوی صاحب، جی جی، اور بہت سے۔ میرے خاندان کی 2 شخصیات کا نام میں لینا چاہوں گا۔ ایک ہیں جناب ڈاکٹر اسرار احمد، اچھا، اور دوسرے ہیں اردو ڈائجسٹ کے الطاف قریشی۔ الطاف قریشی اور ان کے بھائی۔ یعنی یہ میرے خاندان کی ایسی شخصیات ہیں جو بہت، مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا جو مشرق وہ افق ہے، علمی افق ہے، جی اس کے اوپر آپ کے خاندان کی روشنیاں بہت جی ہیں۔ ہاں۔ اچھا، اب یہیں پر میں ذکر کر دوں اپنے پردادا کا۔
میرے جو پردادا تھے وہ یعنی دہلی اور مظفر نگر اور وہاں کے بعد دوبارہ پھر وہ بیکانیر چلے گئے. اچھا. ٹھیک ہے سر. اور وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے اور اپنے وقت کے شاعر تھے. اچھا. اور صاحب دیوان شاعر. اچھا. ان کا دیوان آزاد دیوان آزاد 1932 میں آگرہ سے شائع ہوا تھا. وہ بے خود دہلوی کے شاگرد تھے. اچھا. اور بے خود دہلوی جو ہیں وہ داغ دہلوی کے شاگرد تھے. تو ہمارے خاندان کا شاعری کا جو سلسلہ ہے وہ داغ اسکول آف شاعری سے. وہ جو تصوف میں ایک ہے نا کیا دادا پیر والی چیز. جی وہ کچھ ایسا ہے. اچھا میرے پردادا اور اس سے پہلے بھی اس کے بعد یہ سلسلہ شاعری کا میرے خاندان میں آج بھی چل رہا ہے. میں نے شاعری تو کی لیکن مشاعروں کی شاعری نہیں کی. شعر لکھ لیتا ہوں ضرورت کے وقت لکھ لیتا ہوں. سنا ہے ہم نے آپ کو یہاں پر. جی. تو اب میں وہاں سے اپنا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں. پاکستان کا قیام عمل میں آتا ہے. جی. اور میرے والدین ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آتے ہیں. میرے والدین کی شادی کو اس وقت 6-7 مہینے ہوئے تھے. اچھا. اور میرا وجود تشکیل پا چکا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس دنیا میں نہیں تھا. سانس نہیں لی تھی ابھی. دنیا میں نہیں تھا. ہاں. ماں کی پیٹ میں تھا. ہاں. اور وہ مجھے اس محفوظ طریقے سے پاکستان لے آئیں. گویا میں نے بھی ہجرت کی. ہاں ہاں ورچوئل ہجرت. جی. اچھا میرے والد تو کراچی آ گئے. جی. میری والدہ کیونکہ اپنے بھائی کے ساتھ آئیں اور ان کے جو تعلقات تھے وہ پنجاب میں تھے. اچھا. تو میری مدر پنجاب چلی گئی اور میں پنجاب کے ایک شہر میلسی. ہاں ہاں. اس میں میری پیدائش ہوئی. اور کچھ عرصے بعد میلسی سے میں کراچی آ گیا. میں نے اپنے پردادا کا ذکر کیا. شاعر تھے وکیل تھے. وکیل کے بعد وہ جج ہوئے اور اس کے بعد چیف جج ہو گئے بیکانیر ہائی کورٹ کے. اچھا. آزاد منزل آج بھی موجود ہے بیکانیر میں. پیسے کی ریل پھیل تھی. بوریوں میں پیسے آیا کرتے تھے. اچھا. لیکن آپ ہم سب جانتے ہیں کہ قیام پاکستان میں جو ہجرت ہوئی ہاں. اس ہجرت نے جو پیسے والا تھا اسے غربت ہاں ہاں میں آ گیا اور جو غریب تھا اس نے جمشید کوارٹرز کی حویلیوں کا رخ کیا اور وہ وہاں. جمشید کوارٹر کی حویلیاں. نام کیا تھا دادا کا؟ میرے دادا کا نام تھا شیخ محمد ابراہیم آزاد. شیخ محمد ابراہیم آزاد. میرے والد جو تھے مزاجن اس قسم کے نہیں تھے کہ وہ آنے کے بعد کوئی اس طرح کا دیکھتے کہ جیسے کلیم وغیرہ کلیم انہوں نے کیا ایک پلاٹ کا. اچھا. شاید اس کے اس وقت 1000-1200 روپے ملے تھے. لیکن انہوں نے کراچی آنے کے بعد بہار کالونی ایک جی آبادی قائم ہوئی تھی جی جی مہاجروں کی. ہاں. انہوں نے وہاں کا رخ کیا. دہلی کے قریب لیاری میں بہار کالونی کا رخ کیا اور وہاں پر ایک پلاٹ انہیں مل گیا اور وہاں پر وہ انہوں نے رہائش اختیار کی جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری ابتدائی رہائش جو تھی وہ جھگی میں تھی. مکان نہیں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے سب خوش باش تھے. اطمینان سے زندگی بسر ہوئی. یعنی ہم مڈل کلاس بھی نہیں بلکہ لوور مڈل کلاس میں تھے. والدین میرے والدین کے ساتھ ان کے والد بھی تھے. میری دادی کا تو انتقال ہو گیا تھا. دادا بھی تھے اور میرے والد کی بہنیں بھی تھیں بھائی بھی تھے. یعنی کوئی 7 افراد کا کنبہ تھا جنہیں میرے والد نے ان کی پرورش کرنا تھی. یعنی ان کی والد کی ذمہ داریاں تھیں. اپنی اولاد کا سلسلہ تو ابھی
شروع ہی ہوا تھا. شروع ہی ہوا تھا ابھی تو یہ ذمہ داری ان کے اوپر تھی اور انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اس ذمہ داری کو نبھایا. یہاں والد صاحب کا ذریعہ روزگار کیا تھا؟ میرے والد صاحب جو تھے وہ کراچی پورٹ ٹرسٹ میں، اچھا. کیونکہ وہ وہاں یعنی بہت زیادہ تعلیم ان کی نہیں تھی، مشکل سے مڈل پاس تھے، لیکن وہاں پر یعنی منشی ہونا جو تھا نا وہ بڑا ہندوستان میں وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ عالم فاضل ہے. بس صرف ان کی تحریر جو تھی وہ اس بنیاد پر انہوں نے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں آؤٹ ڈور کلرک اچھا. وہ ہو گئے اور یہ ان کا ذریعہ معاش تھا. اسی پر انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو فارغ کیا، ان کی شادیاں کی. پھر وہ سلسلہ ختم ہوا تو ہماری لائن لگ گئی. میرے بعد 6 بہن بھائی اور ہوئے. اچھا. گویا ایک ٹیم دوسری تیار ہو گئی. ہاں. اللہ کا شکر ہے انہوں نے اس ٹیم کو بھی، اور میں اس ٹیم کا پہلا فرنٹ مین تھا. ریلوے انجن پہ. مجھے یاد آیا کہ آپ نے جو بات کی اپنے والد صاحب کی، تو اتفاق کی بات یہ کچھ ایسا ہی سلسلہ ہمارے والد صاحب شاہ میول حق فاروقی اکیڈمی، انہوں نے بھی جب کراچی آنے کے بعد پہلی ملازمت کی تھی تو وہ بھی کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اوپر، اور تقریباً ایسے ہی جس کو کہتے ہیں ٹیلی کلرک، بس وہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. اور ایسے ہی کچھ آپ کیا بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے کافی محنت کی اور کافی آگے بڑھے. بس وہ جھگی جو تھی اس کے بعد پھر وہ ایک کمرہ بنا، ایک کمرے سے 2 کمرے بنے، آہستہ آہستہ مکان بن گیا. میں اس کو پکا مکان بھی نہیں کہتا. بٹ ڈاکٹر صاحب یہ تو سلسلہ ابھی ہم فی الحال یہاں پر روکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم تھوڑی دیر پھر آگے بڑھتے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں ہم یہاں سے ذرا سا ایک قدم آگے چلیں گے، جب آپ کی اپنا تعلیمی دور شروع ہوتا ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے. ابھی فی الحال ہم اس سلسلے کو یہاں پر روک رہے ہیں.